ریجنل قیادت اور اس محفل کی زینت محنت کا ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنی ریجنل قیادت کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جن کے کہنے پر یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے، اور ریجنل قیادت کو خراج تحسین میں ان الفاظ میں پیش کروں گا۔ امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی لڑائی ہے، امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں ہم روزانہ اکٹھے کیوں ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم نے دفاتر بند کر دیے، اپنے کام چھوڑ دیے، یہاں اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ محکمہ لاش میں جا رہا ہے، حکومت مجبور ہے کہ وہ نجکاری کے علاوہ کوئی عمل نہیں کر سکتی۔ اب ہم اس مسئلے کی، اس مرض کی تشخیص کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلی حکومت میں ہمارے جو وزیر تھے، جو وزیر اعظم بھی بنے، راجہ رینٹل صاحب، انہوں نے وہ پاور پلانٹ پیش کیے جن کے فی یونٹ بجلی کی قیمت 42 روپے تھی۔ 42 روپے یونٹ کی قیمت کے ساتھ اگر ہم بجلی بیچتے ہیں تو وہ 15 اور 16 روپے کی بیچ رہے تھے۔ اب اس کے بعد راجہ رینٹل صاحب کے بعد ہمیں خواجہ مینٹل صاحب مل گئے، جنہوں نے پہلا جنہوں نے پہلا کارنامہ یہ پیش کیا کہ اربوں کھربوں روپے کی پہلی کرپشن انہوں نے نندی پور پاور پلانٹ میں شروع کی، اور وہ پاور پلانٹ 425 میگا واٹ کے نعرے بلندی کیے، کروڑوں اربوں کی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی، مشینری استعمال کی گئی، لیکن وہاں پہ ایک یونٹ بھی نہیں بن رہا۔ اگر ہم جنریشن کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں جو یونٹ ہے وہ 32 روپے کا بن رہا ہے، اور ہم بجلی بیچ رہے ہیں 16 روپے کی، 15 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سارا معاملہ، یہ سارا کام انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیاں یہ محنت کا ساتھی وفادار ہیں ملک کے، اور یہ غدار ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو شاید بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں پر کوئی شرر سے ملے ہوئے۔ یہ راجہ رینٹل، یہ حاجہ مینٹل، یہ تمام لوگ یہ ملک کے غدار ہیں، انہوں نے ملک کو کچھ نہیں دیا۔ اگر ملک کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ رکھی گئی، اور وہ کلمہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، اے اللہ مجھے کو عظیم کلمہ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کلمہ دیا وہ لا الہ الا اللہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کیا کہ تمام پیغمبروں کا یہ کلمہ دیا، اللہ نے جواب دیا یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کلمے کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے کلمے میں تمام کائنات کو رکھا جائے، یہ پلڑا باری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ملک یہ نہیں بیچ سکیں گے۔ اس کلمے کی بنیاد میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ سناتا ہوں کہ جب پاکستان کا اعلان ہوا، لوگ ہندوستان چھوڑ کر، اپنی جاگیریں جائیدادیں چھوڑ کر پاکستان کی طرف چل پڑے، قافلے چل رہے تھے، عورتیں، بچے، مائیں، بہنیں، بوڑھے جوان سب آ رہے تھے۔ راستے میں ہندو اور سکھ سپاہی ان کی گردنیں گاجر مولی کی طرف کاٹ رہے تھے، قافلہ پاکستان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دور سے دیکھا ہندوؤں کی فوج آ رہی تھی، سکھوں کی فوج آ رہی تھی، اور وہ مسلمان جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اس قافلے میں جوان اور بوڑھے بھی تھے، وہ گنے اور کمار کی فصل میں گھس گئے۔ اچانک وہ قافلہ ان کے قریب آ گیا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو مسلمان آ رہے تھے، اب کیا معاملہ ہے کہ نظر نہیں آئے۔ پاس ہی جو ہے وہ گنے کی فصل میں مسلمان چھپ گئے تھے۔ اچانک ایک بچے نے رونا شروع کر دیا، ایک بچہ چپ نہیں کر رہا، شاید وہ بلک رہا تھا کہ میں پاکستان کی دھرتی میں جا کے فوت ہو جاؤں گا، شاید وہ بچہ بلک رہا تھا کہ وطن عزیز وطن پاکستان میں جا کے میں مروں گا، لیکن اس بچے کے بل بنانے پہ کوئی چپ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بندے نے کہا اگر یہ بچہ چپ نہ کیا تو ہم تمام گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے، تمام گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے۔ پھر تاریخ گواہ ہے، چودھری رحمت علی کی کتاب اٹھا کے دیکھو کہ اس ماں نے اپنے بچے کی گردن دبا دی، وہ بچہ شہید ہو گیا، اور وہ قافلہ عزت کے ساتھ پاکستان میں پہنچا۔ انہیں کیا پتا پاکستان کیا ہے؟ انہیں تو اپنی کارخانے فیکٹریاں بنانے کی ضرورت ہے، انہیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ چلتے رہے، لیکن یہ اپنے کارخانے بڑھاتے رہے۔ ہم سوچتے رہے یہ پاکستان
پاکستان کا مطلب میں بتا دوں، اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ پاک جگہ، پاک دھرتی، پاکستان پاک دھرتی۔ اس پاک دھرتی سے ان کو دھکیلا گیا جدہ کی طرف، اس پاک دھرتی پہ جا کے یہ سنبھلے نہیں۔ اور بات سن لیں حکومت کے اعلان، آج کے بعد ہم بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کچھ وقت کی روانی نے ہمیں یوں بدل دیا موسم، وفا پہ اب بھی قائم ہے، محبت چھوڑ دی ہم نے۔ ملک کی محبت میں ہم کھڑے ہیں لیکن نون لیگ کی محبت چھوڑ دی۔ ملک کی وفاداری میں کھڑے ہیں، نون لیگ کی وفاداری ہم نے چھوڑ دی۔ میں تو سیاسی تقریر نہیں کر رہا، ملک کی مفاد کی بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلیں، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ راجہ اسحاق ڈالر صاحب کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ کے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے صدر کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، بات کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ جان ایف کینیڈی امریکہ کا صدر ہے، اس کا قافلہ جا رہا ہے، ابھی وہ صدر نہیں بنا، وہ جاگیردار ہے، رئیس سادہ ہے، اربوں خربوں کا مالک ہے۔ آگے جاتے ہوئے ایک کراس کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے، اشارہ جو ہے وہ سورہ بتی جل جاتی ہے، وہاں پہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑھیا روڈ کراس کر رہی ہے۔ وہ اپنی گاڑی سے اترتا ہے، بڑھیا کو روڈ کراس کراتا ہے، وہ بڑھیا اسے دعا دیتی ہے کہ جاؤ بیٹا تو امریکہ کا صدر بن جائے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جان ایف کینیڈی نے الیکشن لڑا، وہ صدر بن گیا۔ تمام دوستوں نے کہا کہ ہماری کیمپین سے تو صدر بنا، ہماری فلانی سے تو صدر بنا، لیکن جان ایف ڈی کے تاریخی الفاظ ہیں، وہ سنہری الفاظ جو ہے وہ تاریخ میں لکھے ہیں۔ اس نے کہا تمہاری کسی بھی پلاننگ سے، اسٹریٹجی سے، منصوبہ بندی سے، کوشش سے، ایفرٹ سے میں صدر نہیں بنا، مجھے صدر بنایا تو اس بڑھیا کی دعا نے۔ اور حکمرانوں سنو، 1,23,000 ان مزدوروں کی مائیں تمہارے لیے پر دعا کر رہی ہیں۔ تم خود جو ہے وہ خاتم اعلیٰ کے ٹیگ لگا رہے ہو، لیکن وہ ایک ماہ کی دعا سے وہ عیسائی بادشاہ تھا، وہ صدر بنتا ہے تو 1,23,000 مزدوروں کی مائیں جب بدعا کریں گی تمہیں جگہ بھی میں جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے بعد جان ایف کینیڈی کہتا ہے لیٹ اس نیور فیئر ٹو نیگوشیٹ، مذاکرات سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ خورشید صاحب ترجمان مزدور ان کے پیچھے گئے گورنر ہاؤس میں، انہوں نے مذاکرات نہیں کیے، وہ منسٹری میں گئے مذاکرات نہیں کیے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں گئے انہوں نے مذاکرات نہیں کیے۔ یہ کن سے مذاکرات کرتے ہیں؟ جو ملک توڑنے والے نام نہاد طالبان ہیں۔ 2 سال ان کا انتظار کرتے رہے، ضرب عضب 2 سال لیٹ کیا۔ ان ملک توڑنے والوں کے تو یہ ساتھی ہیں، ملک کا جو وفادار ہے، جس نے ہر ماہ درجنوں مسلمانوں کے، درجنوں لازمینوں کے جنازے اٹھانے ہیں، اس کے ساتھ یہ وفاداری نہیں کرتے، مذاکرات نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو سامنے رکھ کے 1-2 شعر آپ کے لیے کہوں گا اور آپ کے اور ریجنل قیادت کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ ہمیں آپ پہ فخر ہے جنہوں نے قیادت کی اسکال پر یہاں پہ اکٹھے ہوئے، اس دھرنے میں شریک ہوئے، اپنے ذاتی کام چھوڑ کے ملک کی ادارے کی وفاداری میں یہاں پہ بیٹھے۔ اور ان کو ایک اور بات باور کرا دوں، ان کا خیال ہے کہ ہم نے 8 مہینے پی ٹی آئی کا دھرنا فیس کیا، وہ پی ٹی آئی والے تھے بھائی، ان کے سیاسی مقاصد ہوں گے۔ ہم ملک کی وفاداری میں، ملک کی عزت اور عظمت میں اضافے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ جو دیوانے سے 2-4 نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا برم رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ آخری بات آپ سے کروں گا، وقت بہت کم ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اب وقت نہیں ہے کہ آپ چپ رہیں، اب وقت نہیں ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھیں، اب وقت نہیں ہے کہ آپ پلاٹوں میں بیٹھیں، اب وقت نہیں ہے کہ دفتر میں منہ دکھائیں اور گھر چلے جائیں۔ شریک جرم ہی ہوگا جو اب رہا خاموش، شریک جرم ہی ہوگا جو اب رہا خاموش، قسم خدا کی یہ مٹی وفا کو ترسے گی۔ رانا نوید زندہ باد، رانا نوید زندہ باد۔